بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے کیسے بنے؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے فرمان انہ کان عبدا شکورا کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کوئی چیز کھاتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، جب کوئی چیز پیتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، جب چلتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، جب کوئی چیز پکڑتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف میں فرمایا، بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ عطائے نعمت کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کرنا شکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، میں تمہارا کیسے شکر ادا کروں جبکہ میرا شکر ادا کرنا بھی تمہاری ایک عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اب تو نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے میرے رب، مجھے بتا دیجئے مجھ پر تیری سب سے کم تر نعمت کون سی ہے؟ اللہ رب العزت نے وحی کی، اے داؤد سانس لے۔ انہوں نے سانس لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میری تجھ پر سب سے کمتر نعمت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری کے دنوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ شیطان مجھے دکھ اور آزار لگا گیا ہے۔ ہم نے ان سے کہا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، لو یہ ٹھنڈا پانی ہے، نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔
اس طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو اور عقل والوں کے لیے ایک یادگار نصیحت ہو۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے اپنی بیوی کو مارو اور اپنی قسم مت توڑو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندے تھے، واقعہ وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ شیطان نے فرشتوں سے حضرت ایوب علیہ السلام کے تقوی اور پرہیزگاری کے متعلق گفتگو سنی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، ان کے تمام اوقات اللہ کی عبادت اور نعمتوں کے شکر میں گزرتے تھے۔ شیطان کو یہ بات بہت بری لگتی تھی، لہذا اس نے ارادہ کیا کہ ان کو گمراہ کرے۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور ان کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے معلوم ہوا کہ ان کے کان اور دل بند ہیں، باہر سے کوئی چیز یعنی وسوسہ ان میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ اللہ کے ان مخلص بندوں میں داخل ہیں جن پر شیطان کا کوئی داؤ نہیں چلتا۔ لہذا شیطان بہت پریشان ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور تمام غرور خاک میں ملا کر بولا، اے اللہ، تیرا بندہ ایوب تیری عبادت کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، اپنے دل و زبان کو تیرے ذکر و تسبیح میں مشغول رکھتا ہے، لیکن یہ تمام عبادات ان نعمتوں کے بدلے میں ہیں جو تو نے اسے عطا کی ہیں، وہ تیری رضا کے لیے عبادت نہیں کرتا، لہذا اے اللہ اسے ان تمام نعمتوں سے محروم کر، پھر دیکھ لو وہ تیری اطاعت سے کیسے منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شیطان لعین، ایوب میرا مخلص بندہ ہے، وہ عبادت اور ذکر حق سمجھ کر کرتا ہے، اس کی عبادت اور ذکر دنیا کی محبت سے خالی اور حرص و لالچ سے دور ہے۔ ایوب ایمانی اعتبار سے روشن چراغ کی طرح ہے، وہ صبر و یقین میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے، لہذا میں ایوب کا مال اور دولت تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، تم جو کرنا چاہو کر لو، پھر دیکھنا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ شیطان لعین یہ اختیار لے کر وہاں سے چلا اور اپنے چیلوں کو جمع کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تمام مال اور دولت ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ مال اور دولت ہلاک کرنے کے بعد شیطان لعین ایک بوڑھے حکیم کی صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، آگ نے تمہارے مال اور دولت کو تباہ کر دیا اور تمہارا رب تم سے جدا ہو گیا، لیکن تم پھر بھی اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہو۔ شیطان کا خیال تھا یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام کا ایمان ڈگمگائے گا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام مضبوط ایمان والے اور صاحب یقین محکم تھے کہ اللہ ان سے جدا نہیں ہوا، لہذا انہوں نے کہا، جس دولت کو آگ نے تباہ کیا وہ دولت اللہ کی امانت تھی اور اللہ وہ امانت واپس لے جا چکا ہے، لہذا میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں گا، چاہے وہ دے چاہے وہ لے، راضی ہو یا ناراض، نفع دے یا نقصان، وہ تمام اشیاء کا مالک ہے، تمام چیزوں کا مالک ہے، جس کو چاہے بادشاہت دے، جس کو چاہے معزول کر دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور شیطان لعین شرمندہ ہو کر واپس پلٹ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہنے لگا، اے مولا، بے شک تیرا بندہ ایوب زوال نعمت پر صابر ہے، لیکن یہ اس بات کی لالچ رکھتا ہے کہ اس کے بیٹے دوبارہ محنت سے مال اور دولت کما کر لائیں گے، لہذا اے رب ان کے بیٹوں کو ہلاک کر دے، جو یقیناً ان پر بہت شاخ گزرے گا، جس سے یہ معصیت اور نافرمانی میں ضرور مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ اولاد کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، لہذا اس آزمائش میں وہ ضرور جزا فضا شروع کر دیں گے۔ اس کی بات سن کر اللہ رب العزت نے جواب دیا، اے لعین، میں نے تجھے اس کے بیٹوں پر مسلط کر دیا ہے، لیکن یاد رکھنا تم ایک ذرہ برابر بھی اس کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے،
اور اس کے صبر میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کر سکو گے۔ ابلیس لعین وہاں سے چلا گیا اور اپنے لشکر کو اکٹھا کر کے تدبیریں کرنے لگا۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر جا کر دیواروں اور چھتوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، اس سے وہ تمام ہلاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، جس کی وجہ سے تمام بیٹے ہلاک ہو گئے۔ پھر شیطان ایک تسلی دینے والے آدمی کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، کیا آپ نے بیٹوں کی ہلاکت کے بعد کچھ نہیں سوچا کہ اللہ کو آپ کی عبادت اور ذکر کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اللہ نے آپ کے حقوق کی کوئی رعایت نہیں کی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا، اللہ نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا، میں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا رہوں گا، چاہے وہ دے چاہے وہ لے، راضی ہو یا ناراض، نفع دے یا نقصان۔ اس کے بعد وہ سجدے میں گر گئے۔ شیطان یہ دیکھ کر بڑا غمگین اور غصہ ہوا اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ، ایوب کے مال کی طرح اس کی اولاد بھی ختم ہو گئی، لیکن اس کی صحت باقی ہے اور وہ اس امید پر عبادت کرتا ہے کہ اس کی اولاد اور مال واپس مل جائے گا، لہذا آپ مجھے اس کے جسم پر مسلط کر دیجئے تاکہ میں اس کے جسم کو بیماری میں مبتلا کر دوں، پھر وہ آپ کی عبادت سے پھر جائے گا اور بیماری کی وجہ سے ذکر کرنا چھوڑ دے گا۔ چنانچہ اللہ نے دنیا کو حضرت ایوب علیہ السلام کا ایمان اور صبر دکھانے کے لیے اور ان کے واقعے کو نصیحت بنانے کے لیے شیطان کو حکم فرمایا کہ جاؤ، اس کا جسم تمہارے سپرد ہے، تمہارے حوالے ہے، لیکن اس کی روح اور زبان سے دور رہنا، کیونکہ اس میں ایمان کی حلاوت اور عرفان موجود ہے۔ شیطان نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں تدبیریں کرنے لگا۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کو شدید بیماری میں مبتلا کر دیں، لیکن جیسے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی شدت بڑھتی گئی، حضرت ایوب علیہ السلام کے ایمان اور یقین، صبر و استقامت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کافی عرصے تک یہ بیماری قائم رہی، حتیٰ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کمزوری سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، تمام دوست و احباب ساتھ چھوڑ گئے، صرف ایک صابرہ شاکرہ بیوی ساتھ رہ گئی جو ان کی خدمت کرتی تھی، اور بیماری کے عالم میں بھی ان کی زبان سے شکر کے کلمات ہی نکلتے تھے، نافرمانی اور ناشکری کے کلمات نہیں نکلتے تھے۔ شیطان یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ شیطان کے ایک شاگرد نے اس سے کہا، تمہارے ہیلے تدبیریں کہاں گئیں؟ ایک ایوب کو تم قابو نہ کر سکے؟ تم نے ابو البشر آدم علیہ السلام کو جنت سے کیسے نکالا تھا؟ وہاں کون سا ہیلا اختیار کیا تھا؟ ابلیس نے کہا، وہاں میں نے عورت کا سہارا لے کر حملہ کیا تھا۔ اس شاگرد نے کہا، اب بھی ایسا ہی کیا کرو، کیونکہ ابلیس حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھول چکا تھا، لہذا فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے جا کر کہنے لگا، تمہارا شوہر ایوب کہاں ہے؟ تمہارا شوہر یہی ہے جو فرش پر لیٹا ہوا ہے، یہ نہ مردہ اور نہ زندہ، اس کی جوانی، صحت اور دیگر نعمتیں کہاں گئیں؟ کیا اللہ اسے چھوڑ چکا ہے؟ شیطان لعین نے کہا، تم اپنے شوہر سے کہو وہ مجھ سے مدد مانگے، میں اسے اس بیماری سے نجات دلا دوں گا، یعنی مجھے مؤثر سمجھ کر مجھ سے مدد مانگنا۔ شیطان لعین اس چال میں کامیاب ہو گیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے دل میں مایوسی پیدا کر دی۔ چنانچہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر روتے ہوئے کہنے لگی، آپ کا مال، بچے، دوست، احباب کہاں گئے؟ آپ کی جوانی کو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کب تک عذاب میں مبتلا رکھیں گے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواباً کہا، شیطان نے تمہارے دل کو ورغلایا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم مال اور دولت اور اولاد کے فوت ہونے پر نہیں رو رہی، بلکہ تم پر اللہ کی آزمائش ہے۔ بیوی نے پوچھا، کیا آپ نے اللہ سے مصیبت اور غم دور کرنے کی دعا نہیں کی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ ہمارا کتنا عرصہ فراخی سے گزرا ہے؟ بیوی نے جواب دیا، 80 سال آرام اور سکون سے گزرے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تنگی اور مصیبت میں کتنے سال گزرے ہیں؟
بیوی نے جواب دیا 7 سال۔ پھر آپ نے فرمایا جو عرصہ آسانی اور سہولت کا گزرا ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے مصیبت ختم کرنے کا سوال کروں۔ البتہ تمہارا ایمان کمزور ہو رہا ہے اور تمہارا دل اللہ کے فیصلوں پر تنگ ہو رہا ہے، لہذا مجھے قسم ہے اس ذات کی جو معبود واحد ہے، اگر میں صحت مند ہو گیا تو تجھے کوڑے ماروں گا، اور آج کے بعد تیرے ہاتھ سے کھانا پینا میرے لیے حرام ہے۔ تم اپنے آپ کو میری نظروں سے ہٹا لو حتیٰ کہ خدا کوئی فیصلہ فرما دے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام اکیلے رہ گئے اور تکالیف شدت اختیار کر گئی اور بیماری بڑھ گئی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئی اور عرض کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ اپنے پاؤں سے زمین کو رگڑیں تو زمین سے پانی کا چشمہ نکلے گا، اس سے پانی پیئیں اور غسل کریں، آپ کی بیماری اور کمزوری ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ پانی پیتے ہی صحت مند اور طاقتور ہو گئے۔ چونکہ ان کی بیوی انتہائی نرم دل اور اچھی طبیعت کی مالکہ تھی، بیماری کے اول دن سے ان کے ساتھ رہتی تھیں، ان سے رہا نہ گیا، ان کے پاس آئیں، لیکن کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک جوان صحت مند تندرست آدمی بن چکے ہیں۔ اس نے خوش ہو کر آپ کو گلے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے شوہر کی صحت پر سجدہ شکر ادا کیا، اور اس کا شوہر ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی مبتلا کردہ آزمائش میں صابر اور شاکر رہا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔